بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں اور آنے والی کئی حدیثوں میں جن کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سندوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مضمون تقریباً ایک جیسا ہے کہ عبد القیس کا ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس وفد کی آمد کب ہوئی اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے سن 6 ہجری کا اور ایک قول ہے سن 8 ہجری کا، فتح مکہ سے پہلے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ آمد ہوئی ہے اس قبیلے کے وفد کی۔ عبد القیس جو ہے قبیلے کا نام ہے، اور یہ وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پہلی مرتبہ کچھ کم تعداد تھی، دوسری مرتبہ زیادہ تعداد تھی، اس لیے کہ الگ الگ تعداد ہے، اس لیے بعض محدثین اس کے قائل ہیں کہ 2 مرتبہ آمد ہوئی ہے۔ اب آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اصل میں یہ جو قبیلہ ہے یہ بحرین میں آباد تھا، اور وہاں کے ایک تاجر تھے منقذ بن حیان رضی اللہ عنہ، تو وہ کپڑے کی تجارت کی غرض سے مدینہ آتے تھے اور ان کی بڑی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں اپنا کپڑا وغیرہ بیچ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ وہ تو شہرت تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو وہ تعظیم کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عبد القیس جو قبیلہ تھا وہاں کے سرداروں کے نام لے لے کر پوچھے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اور بہت چیزیں پوچھی۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول تو کبھی بحرین گئے نہیں ہیں اور وہاں کے سرداروں کے نام کیسے معلوم ہیں اور ان کے حالات پوچھ رہے ہیں۔ اس سے متاثر ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی یہ نبی ہے، کشف وغیرہ ہوا ہوگا یا وحی آئی ہوگی، تو وہ ایمان لے آئے۔ اور جب ایمان لے آئے تو پھر مدینہ میں تجارت کرتے ہی تھے، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر کچھ انہوں نے سیکھا، قرآن پاک سیکھا، کچھ دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھی۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا تھا، اور وہاں کے جو سردار تھے وہ تھے منذر بن عائز، انہی کو کہا جاتا ہے اشج، اور یہ منقذ بن حیان کے خسر تھے، یعنی ان کی بیٹی منسوب تھی ان کے ساتھ۔ تو یہ منقذ بن حیان جو تاجر تھے جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا۔ اب گھر جانے کے بعد انہوں نے فوراً خط سرداروں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے دیکھ لیا کہ کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے یعنی منذر بن عائز سے بتایا کہ جب سے منقذ بن حیان مدینہ سے آئے ہیں تب سے ان کی حالت بدلی ہوئی ہے، وہ خاص وقت میں ہاتھ پیر دھوتے ہیں اور جھکتے ہیں، پھر زمین میں جاتے ہیں، جانتے نہیں سر رکوع سجدہ کیا ہے، تو اس انداز سے بیان کیا کہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر منذر بن عائز جو ان کے خسر تھے انہوں نے بلایا اور پوری بات پوچھی، تو پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس خط کو حوالے کیا جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پھر چونکہ سردار تھے منذر بن عائز، انہوں نے اور سرداروں کو بلایا جو چھوٹے درجے کے ہوں گے، بڑے درجے کے، ان سب کو جمع کیا اور پھر سب کے سامنے یہ خط پڑھا گیا جس میں دعوت تھی اسلام کی۔ تو انہوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس خط کو پڑھتے ہی سب لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے واقعہ۔ پھر وہاں کا ایک وفد معزز لوگوں کا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے۔ اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
قدیم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس کا وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انا ھذا الحی من ربیہ، ھذا الحی کو منصوب پڑھیے گا، تخصیص کی وجہ سے منصوب ہے، بے شک ہم یعنی خصوصاً یہ قبیلہ کیسے ہے؟ قبیلہ ربیہ سے ہے، یعنی عبد القیس ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ ہے ربیہ، تو انہوں نے کہا اپنا تعارف کرایا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ قبیلہ ربیہ سے ہے۔ وقد حالت بیننا و بینک کفار مضر، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مضر کے کافر حائل ہیں، ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا قبیلہ مضر، اور وہ سب کافر تھے، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ راستہ پرامن نہیں ہے، اس وقت لوٹ مار عام تھی، ولا نخلص الیک الا فی شہر الحرام، اور ہم آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے مگر اشہر حرم میں، ہے تو مفرد شہر الحرام، بخاری میں الف لام کے ساتھ ہے الا فی شہر الحرام، تو وہاں پہ الف لام لیا جاتا ہے جنس کے لیے، اور جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پہ ہوتا ہے۔ اصل میں اشکال یہ ہوا کہ اشہر حرم تو 4 ہیں، ہے نا، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 4 مہینے وہ تھے جن میں قتال بند ہو جاتا تھا، اور وہ کفار بھی اس کا احترام کرتے تھے، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں قتال کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، اور دوسرے مہینوں میں ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے چونکہ راستہ پرخطر ہے، پرامن نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ مفرد کیوں لایا گیا شہر الحرام جبکہ 4 مہینے تھے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل میں یہاں پہ شہر حرام اس لیے کہا گیا کہ جو قبیلہ مضر تھا وہ رجب کا بہت احترام کرتا تھا، ہے تو 4 مہینے محترم، لیکن 3 مہینوں کا اتنا احترام نہیں تھا ان کے ہاں جتنا کہ رجب کا تھا، تو اس لیے خاص طور سے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں صرف رجب ہی کے مہینے میں آ سکتے ہیں، چونکہ اس میں مضر کے لوگ قتال نہیں کرتے، اور وہی قبیلہ کیا تھا؟ حائل تھا، اور اگر بخاری کی روایت مانی جائے تو وہاں الف لام کے ساتھ ہے الا فی الشہر الحرام، تو کوئی بات ہی نہیں، الف لام کو جنس کے لیے لے لیں گے، اور جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اگر بعض لوگ اس طرح گنتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو اس طرح گننے میں 2 سال میں 4 مہینے آئیں گے، نہیں سمجھے؟ جیسے ذوالقعدہ صاحب نے شروع کیا تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ 44 ہجری میں ہوا، اور محرم سے 45 لگ جائے گا، تو محرم اور رجب کہاں آ جائیں گے؟ سن 45 ہجری میں، تو 2 سال میں آئیں گے، اس لیے اس ترتیب سے گنا جائے کہ 4 مہینے 1 سال میں آ جائیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، تو اس طریقے سے 1 سال میں یہ 4 مہینے آ جاتے ہیں، اور سال میں 4 مہینوں کا احترام تھا ان کے یہاں، بات سمجھ گئے نا؟ تو فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے مگر شہر حرام میں، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، لہٰذا آپ ہم کو ایسا حکم دیجئے کہ ہم اس پر عمل کریں، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، اور ہم اس کی طرف بلائیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، یعنی یہاں نہیں آ سکے، یہ نمائندہ بن کر آئے تھے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں 4 چیزوں کا اور منع کرتا ہوں تم لوگوں کو 4 چیزوں سے۔ نمبر 1 الایمان باللہ، ایمان باللہ، ثم فسرها لهم، پھر اس کی تفسیر بیان کی ان کے لیے اللہ کے رسول نے، اور آپ نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَن تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور یہ کہ تم ادا کرو اس میں سے 5واں حصہ جو تم نے غنیمت میں سے حاصل کیا ہے، جو تم نے غنیمت میں سے
حاصل کیا ہے اس میں سے 5واں حصہ کیا کرو؟ ادا کرو۔ اس لیے انہوں نے بات کہی تھی نا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافر رہتے ہیں، تو جب مضر کے کافر رہتے ہیں تو ان سے جہاد کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اس لیے آپ نے اس کا حکم بھی بتا دیا کہ اگر جہاد کرو گے اور اس میں جو مال حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا، اور اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں کیا ہوں گے؟ تقسیم ہوتے ہیں۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّةِ، اور میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں دبا سے۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب رکھی جاتی تھی یا شراب پی جاتی تھی، تو شروع میں آپ نے ان برتنوں کو بھی حرام کر دیا تھا شراب کی حرمت کو دل میں بیٹھانے کے لیے۔ جب کسی چیز کی وہ حرام کرنا ہو، کسی چیز پہ پابندی لگانا ہوتا ہے تو اس میں تشدد اختیار کیا جاتا ہے، تب جا کے قابو میں بات آتی ہے، کنٹرول ہو پاتا ہے۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی کہ شراب بھی حرام ہے، اور شراب کے ساتھ ساتھ وہ برتن بھی حرام ہے جن میں شراب رکھی جاتی تھی یا شراب پی جاتی تھی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی کراہیت اور نفرت بیٹھ جائے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ شراب تو حرام ہی ہے، جس برتن میں رکھی جاتی ہے وہ برتن بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، اور یہ روایت گویا کہ یہ برتن والی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں کہ اب یہ حرمت باقی نہیں ہے۔ مسلم ہی میں آپ روایت پڑھیں گے جس میں بات آئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُ، برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے۔ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، تم لوگ پیو ہر قسم کے برتن میں، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، نشے والی چیز نہ پیو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرمت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ پھر شروع میں آپ نے منع کیا تھا، میں تم کو منع کرتا ہوں دبا سے۔ دبا کہتے ہیں کدو والا برتن، کدو جو ہوتا ہے نا گول، اس کو پودے پہ ہی خشک کر لیتے ہیں، جب سوکھ جاتا ہے وہ تو اس کے اندر کا گودا نکال لیتے تھے، تو وہ گول پیالے کی شکل بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دبا۔ کیا کہتے ہیں؟ حنتم، اس کو کہتے ہیں الجرۃ الخضراء، ہرے رنگ کا مٹکا۔ مٹکا ہوتا تھا، اس میں اوپر سے ہرا رنگ لگا دیتے تھے، تو جب مسامات بند ہو جائیں گے مٹکے کے، ہلکے ہلکے سوراخ ہوتے ہیں اس میں جس سے ہوا سرایت کرتی ہے اندر، اسی سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر پینٹ کر دیں یا کوئی کلر کر دیں یا جیسے آج کل سیمنٹ وغیرہ لگا دیں مٹکے کے اوپر، تو پھر اس کے اندر جو چیز ڈالی جائے گی وہ جلدی سڑ گل جاتی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیذ پی رہے ہیں، حالانکہ جب نشہ پیدا ہو گیا تو وہ شراب کے حکم میں ہو گیا، اس حکم میں ہو گیا، اس لیے آپ نے منع کیا تھا۔ تو حنتم اس زمانے میں عام طور سے وہ مٹکا کہلاتا تھا جو ہرے رنگ کا ہوتا تھا اور اس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ النقیر، نقیر کہتے ہیں اس برتن کو جو لکڑی کا بنایا جاتا تھا، کھجور کے درخت کی جڑ کو نکالتے تھے، وہ گول نکلتی تھی، پھر اس کے اندر سے گودا نکال لیتے تھے تو اس میں بھی وہ شکل بن جاتی تھی پیالے کی، اس میں شراب وغیرہ پیتے تھے۔ المقیر، اسی کا دوسرا نام مزفت بھی آئے گا دوسری روایتوں میں۔ مقیر اور مزفت ایک ہی چیز ہے۔ مقیر اور مزفت کہتے ہیں اس مٹکے کو جس میں اوپر سے تارپول لگا دیا جائے۔ تارپول جانتے ہو؟ جو روڈ میں ڈالا جاتا ہے کالے رنگ کا، ہے نا، وہ موٹا ہوتا ہے، چپکتا بھی ہے، اس کو لگا دیتے تھے اوپر سے، اس میں بھی مسامات بند ہو جائیں گے۔ قدیم زمانے میں سیمنٹ وغیرہ تو تھی نہیں، نہ پینٹ تھا، پینٹ بھی اگر آپ مٹکے میں کر دیں موٹے کلر کا اس میں بھی ہوا سرایت نہیں کرے گی، یا سیمنٹ لگا دیں اس میں بھی ہوا سرایت نہیں کرے گی، تو پانی بجائے ٹھنڈا ہونے گرم ہونے لگتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، مٹکے میں اگر آپ اوپر سے کیا لگا دیں، سیمنٹ لگا دیں یا کوئی پینٹ کر دیں، تو وہ جو مسامات ہوتے ہیں نا ہلکے ہلکے وہ بند ہو جائیں گے، تو ہوا اندر نہیں پہنچے گی، اور جب ہوا اندر نہیں پہنچے گی تو پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تو ہلکے ہلکے مسامات ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو یہ مسامات ہوتے ہیں تبھی پسینہ نکلتا ہے، اگرچہ وہ سوراخ نظر نہیں آ رہے لیکن ہیں بہت باریک باریک مسامات، تبھی تو پسینہ باہر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مٹکے میں بھی بہت ہلکے ہلکے کیا ہوتے ہیں، مسامات ہوتے ہیں، باریک باریک سوراخ جیسے ہوتے ہیں، انہی سے ہوا اندر سرایت کرتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔
تو اسی کو فرمایا کہ النقیر المقیر، وہ مٹکا جس میں اوپر سے تارکول لگا دیا جائے۔ وزاد خلف فی روایتہ، اور حضرت خلف جو ایک راوی ہیں انہوں نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و عقد واحدۃ، اور ایک انگلی آپ نے دبا دی، یعنی باقاعدہ گن گن کے بتایا آپ نے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ اور ایک انگلی اس طرح جو ہے دبا لی، تاکہ گن گن کے بتایا آپ نے کہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، یہ حضرت ابو جمرہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ترجمہ کیا کرتا تھا، میں ترجمہ کیا کرتا تھا عبداللہ بن عباس اور لوگوں کے درمیان۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ کے گورنر تھے، اور بصرہ کی جو سرحد ہے وہ فارس یعنی ایران سے لگتی تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح پابندیاں نہیں تھیں کہ اس ملک کا آدمی وہاں نہیں جا سکتا، بلکہ لوگ ایک دوسرے کے یہاں آ جاتے تھے۔ تو جو فارس کے جو لوگ تھے وہ کبھی کبھی اپنا مقدمہ لے کر عبداللہ بن عباس کے پاس آتے تھے۔ اب چونکہ ان کی زبان فارسی تھی تو فارسی عبداللہ بن عباس جانتے نہیں تھے، اور وہ عربی میں جواب دیتے تھے تو وہ نہیں سمجھتے تھے، تو درمیان میں ایک ترجمان کی ضرورت تھی جو فارسی بھی جانتا ہو اور عربی بھی جانتا ہو، وہ تھے ابو جمرہ۔ تو یہ خدمت انجام دیتے تھے کون؟ حضرت ابو جمرہ، کہ وہ جو فارس والے لوگ ایران کے لوگ آتے تھے تو وہ جو فارسی میں اپنا سوال کرتے تھے تو اس کو عربی میں ترجمہ کرتے تھے، اور وہ جو عربی میں جواب دیتے تھے عبداللہ بن عباس تو اس کو فارسی میں ترجمہ کرتے تھے۔ وہی کہہ رہے ہیں، ابو جمرہ کہتے ہیں کنت اترجم، میں ترجمہ کیا کرتا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وبین الناس، اور لوگوں کے درمیان۔ فأتته امرأة، تو ان کے پاس ایک خاتون آئی، تسألہ عن نبیذ الجر، وہ عبداللہ بن عباس سے پوچھ رہی تھی مٹکے کی نبیذ کے بارے میں، کہ مٹکے کی نبیذ میں بنائی جائے اگر کوئی مٹکے، تھوڑا وہی ہے جس کو ہنتم کہا گیا تھا۔ اس زمانے میں عام طور سے جو مٹکے ہوتے تھے وہ ہرے رنگ کے ہوتے تھے، تو اس میں اگر نبیذ بنائی جائے تو کیسے اس کا پینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے پوری حدیث سنا دی تھی وفد عبدالقیس والی، کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ یہ اس کی حرمت ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس نے جو بات کہی ہے وہ بعد میں کہی ہے۔ تو لیکن احناف اور شوافع اس کے قائل ہیں کہ اس کی حرمت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی برتنوں کی، اور وہ روایت بھی موجود ہے، مسلمی میں آئے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عباس تک نسخ والی روایت نہ پہنچی ہو، لہذا وہ آخر تک اسی کے قائل رہے کہ نہیں، مٹکے والی نبیذ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر نشہ پیدا نہ ہو تو نبیذ کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل تو بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نشہ۔ اگر نشہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کا پینا جائز نہیں ہے، خواہ کسی بھی برتن میں بنائی جائے۔ اصل برتن مقصود نہیں ہے، جو چیز پی جا رہی ہے مشروب ہو اس کو دیکھا جائے گا اس میں نشہ ہے یا نشہ نہیں ہے۔ وہ شروع میں جو آپ نے سختی برتی تھی اس لیے برتی تھی تاکہ لوگوں کے دل میں شراب کی حرمت اور نفرت بیٹھ جائے۔ تو ایک عورت آئی اور انہوں نے پوچھا مٹکے کی نبیذ کے بارے میں، تو عبداللہ بن عباس نے بجائے کوئی جواب دینے کے پوری حدیث وہی سنا دی کہ ان وفد عبد القیس اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس کا وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من الوفد او من القوم، کون سا وفد ہے، یا یہ فرمایا تھا کون سی قوم ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا ربیعہ، یعنی نحن ربیعہ، ہم لوگ ربیعہ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، تو اللہ کے رسول نے فرمایا خوش آمدید ہو اس قوم کو، یا یہ فرمایا تھا اس وفد کو، یعنی راوی کو شک ہے، قوم کو لفظ فرمایا تھا یا وفد فرمایا تھا، مفہوم ایک ہی ہے۔ غیر خزایا ولن ندامہ، اس حال میں کہ نہ رسوائی ہے اور نہ ندامت ہے، یعنی مطلب یہ کہ اپنی خوشی سے اسلام لے آئے ہیں۔ اگر قتال ہوتا، قتال کے بعد گرفتار ہوتے پھر اسلام لاتے تو گویا کہ رسوائی ہوتی ہے نا، گرفتاری ہے، رسوائی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خوشی سے اسلام قبول کر لیا اور خوشی سے یہاں آ گئے، اس لیے فرمایا تو نہ تو رسوائی ہے اور نہ کوئی ندامت ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا ناتیک من شقۃ بعیدۃ،
ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک دور دراز علاقے سے. شقہ نے علاقہ، تو ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں ایک دور دراز علاقے سے. وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُزَرٍ، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے یعنی مزر کے کافروں کا. وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، اور ہم آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے مگر شہر حرام میں. فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، تو آپ ہمیں ایک واضح حکم دے دیجیے. فصل مانے واضح حکم، کہ نخبر بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، یہ جواب امر بھی ہو سکتا ہے اس لیے مجزوم ہے. نخبر ہے نا، ہم اس چیز کو بتائیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں. وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. قال عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا اور منع کیا 4 چیزوں سے. قال أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ان کو حکم دیا ایک اللہ پر ایمان لانے کا. اور پھر آپ نے فرمایا هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم لوگ جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرو، خمس ادا کرو. اب یہاں تھوڑا سا اشکال یہ ہے کہ اجمال اور تفصیل میں فرق ہے. یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، اور جب تفصیل آئی تو دیکھیے کہ شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور خمس کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. اور شروع میں کیا کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا ہے 4 چیزوں کا، اور جب تفصیل بتائی گئی تو یہ کتنی ہو گئی؟ 5. تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ شہادتین کا یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ بطور تبرک کے ہے، بطور تمہید کے ہے، اس وجہ سے کہ وہ پہلے سے مسلمان تھے، وہ تو مسلمان ہو کر آئے تھے نا، اس لیے اس کو گویا کہ بطور تمہید کے آپ نے ذکر کیا. باقی جو شہادتین کے بعد ہے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا، ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں بتانا تو آپ کو 4 ہی چیز تھا، شہادتین، نماز، زکوٰۃ اور روزہ. اور اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، لہٰذا حج کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حج تو فرض ہوا ہے قول کے مطابق سن 9 ہجری میں، اور ان کی آمد ہوئی ہے سن 6 ہجری میں یا 8 ہجری میں. بات سمجھ نا، تو اس وقت تک حج فرض ہی نہیں ہوا تھا. تو اصل تو آپ کو بتانا تھا زکوٰۃ تک، لیکن یہ جو پانچویں چیز بتائی آپ نے کہ مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو، یہ ایک الگ سے چیز تھی. چونکہ انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافر رہتے ہیں، اس لیے آپ نے ضرورت سمجھی کہ اس چیز کو بھی بتا دیا جائے. اور بعض لوگوں نے اس کو زکوٰۃ کے تحت شامل مانا ہے کہ چونکہ زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے اور خمس کی ادائیگی بھی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ کے ضمن میں آ جائے گا. یہ کئی جواب دیے گئے ہیں. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا دبا سے، حنتم سے اور مزفت سے. مزفت وہی ہے جس کو پچھلی روایت مقیر کہا گیا تھا. قال شعبہ وربما قال النقیر، حضرت شعبہ کہتے ہیں کبھی کبھی، یعنی بعض راوی نے کہا نقیر، حضرت شعبہ کہتے ہیں وربما قال المقیر، اور بعض راویوں نے کیا کہا ہے؟ المقیر. اور آپ نے یہ بھی فرمایا احفظوہ، اس کو اچھی طرح یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ یا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور اس چیز کو بتاؤ ان لوگوں کو جو یہاں نہیں آ سکے. وقال ابو بکر فی روایتہ من وراءکم، ابو بکر کی روایت میں ہے من، یعنی من نہیں ہے. ولیس فی روایتہ المقیر، اور ان کی روایت میں المقیر نہیں ہے بلکہ المزفت ہوگا. کیا ہوگا؟ تو بعض روایتوں میں آیا ہے مقیر اور بعض میں ہے مزفت، مفہوم ایک ہی ہے. چلیے یہ ابو جمرہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں اسی طرح کی حدیث جو حضرت شعبہ سے منقول ہے پیچھے. اس میں کچھ فرق ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انہاکم عما ینبذ فی الدبا، میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں اس نبیذ سے جو بنائی جائے دبا میں، نقیر میں، حنتم میں اور مزفت میں، یعنی اس نبیذ سے منع کیا جو ان برتنوں میں بنائی جائے.
وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للأشج عبد القیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشج سے فرمایا، جو اشج عبد القیس تھے، انہی کا نام اصل میں منقذ جو ہے منذر بن عائز، جو منقذ بن حیان کے خسر ہے نا، انہی کا نام کیا تھا؟ اشج، اصل کا نام ہے وہی منذر بن عائز۔ اشج ان کو کہا جاتا تھا اس وجہ سے کہ چہرے میں کچھ خراش وغیرہ تھی، کچھ نشان وغیرہ تھے، تو اشج کہتے ہیں اس کو جس کے چہرے میں کچھ زخم وغیرہ ہو۔ تو اس طرح کچھ نشانات تھے چہرے میں، تو اس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا کیا؟ اشج، اور یہ اس کے سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشج سے یعنی عبد القیس کے اشج سے فرمایا، ان فیک لخصلتین، کہ آپ کے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک تدبر، غور و فکر کرنا۔ انات کے معنی ہوتے ہیں انجام کو پیش نظر رکھنا، اور حلم معنی جلد بازی نہ کرنا، بردباری سے کام لینا۔ اصل میں جب یہ قافلہ وفد آیا تھا تو جیسے ہی لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو دوڑ پڑے سواریوں سن کر کے، نہ سواری باندھی نہ سامان اتارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے لگے اور جو ہے ملاقات کرنے لگے۔ لیکن جو اشج عبد القیس تھے انہوں نے باقاعدہ سب سواریوں کو باندھا، اور پھر انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ تو اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دو خصلتیں آپ کے اندر بہت اچھی ہیں، ایک بردباری اور ایک ہے تدبر اور غور و فکر کرنا، انجام کو پیش نظر رکھنا۔ جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ بیعت تمہاری طرف سے بھی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جو یہاں نہیں آ سکے۔ تو سب نے پکڑ لیا۔ جب اشج عبد القیس کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے تو مالک ہیں، ہم ان کی طرف سے کیسے بیعت لے سکتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑیں، تو پھر بیعت لینا غلط ہو جائے گی نا۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ تدبر، انجام کو پیش نظر رکھنا، اور صحیح بات بھی تھی کہ ہم اپنے مالک ہیں، ہم اپنی طرف سے تو بیعت لے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہاں نہیں آ سکے ہم ان کی طرف سے کیسے بیعت لے لیں کہ وہ جو ہے اسلام لے آئیں گے؟ بلکہ یہ ہے کہ ہم دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، دعوت پہنچائیں گے، اور اگر وہ لے آئیں گے تو ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ بھی بات انہوں نے کہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاد ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دو خصلتیں آپ کے اندر، چونکہ اللہ کے رسول نے دیکھا تھا کہ آنے میں جلد بازی نہیں کی، بلکہ سواری کو باندھا، سامان اتارا اور کپڑے تبدیل کر کے پھر آئے۔ اور دوسرے لوگ جو ہے جلد بازی میں بغیر سواری باندھے ہوئے اللہ کے رسول سے مصافحہ کرنے آ گئے تھے۔ تو جب کسی کے پاس آدمی جائے بڑی شخصیت کے پاس تو کپڑے وغیرہ بدل کے جانا چاہیے، اچھے انداز میں جانا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا اشج عبد القیس سے کہ آپ کے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک تدبر اور غور و فکر کرنا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عبد القیس کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، انا حی من ربیہ، ہم لوگ قبیلہ ربیہ سے ہیں، وبیننا وبینک کفار مضر، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مضر کے کافر حائل ہیں، ولا نقدر علیک الا فی اشہر الحرم، اور ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر اشہر حرم میں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فمرنا بامر، لہذا ہم کو ایسی بات کا حکم دیجیے، نأمر بہ من وراءنا، کہ ہم اس کا حکم دیں ان لوگوں کو جو یہاں نہیں آ سکے، وندخل بہ الجنہ، اور ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اذا نحن اخذنا بہ، جب اب اس پر عمل کر لیں، ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں جب ہم اس پر کیا کر لیں؟ عمل کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، میں تم کو حکم دیتا ہوں 4 چیزوں کا، منع کرتا ہوں 4 چیزوں سے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وصوموا رمضان وآتوا الخمس من الغنائم، وانہاکم عن اربع، اور میں تم کو 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، عن الدباء، وہی جو کدو والے برتن سے، والحنتم، ہرے مٹکے سے، والمزفت،
تارکول لگے ہوئے مٹکے سے، النقیر اور لکڑی والے برتن سے۔ اب یہ لکڑی والا جو برتن تھا یہ ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ میں نہیں ہوگا، تبھی تو ان کو تعجب ہوا۔ ان لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ما علمک بالنقیر، آپ کو نقیر کے بارے میں کیسے معلوم؟ آپ کبھی بحرین گئے نہیں، ہمارے قبیلے میں آئے نہیں، تو کیسے معلوم آپ کو کہ ہم لوگ نقیر میں وہی جو ہے لکڑی والے برتن میں نبیذ پیتے ہیں یا بناتے ہیں، تو آپ کو نقیر کے بارے میں کیا علم ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، جزع تنقرونہ، وہ لکڑی کا ایک تنا ہوتا ہے، جزع میں تنے کہتے ہیں، مراد گول لکڑی ہوتی تھی، تنقرونہ جس کو تم لوگ اندر سے چھیلتے ہو اور اس کا گودا نکالتے ہو۔ نقر ہوتا ہے سوراخ کرنا، مطلب ہے اس کے جو ہے گودے کو نکالتے ہو۔ فتقذفون فیہ من القطیع، اور تم لوگ اس میں ڈال دیتے ہو قطیع کو۔ قطیع کھجور کی ایک قسم کا نام ہے، کھجور کی کوئی قسم ہوتی ہے تو ان کھجوروں کو وہ لوگ ڈالتے تھے۔ قال سعید، حضرت سعید فرماتے ہیں یا آپ نے فرمایا تھا من التمر، یعنی کھجور میں سے، یا فرمایا تھا قطیع میں سے۔ ثم تصبون فیہ من الماء، پھر تم لوگ اس میں پانی ڈالتے ہو، حتی اذا سکن غلیانہ، یہاں تک کہ جب اس کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو شربتموہ، کہ تم لوگ اس کو پیتے ہو۔ حتی ان احدکم او ان احدہم، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی ایک شخص یا ان میں سے کوئی ایک شخص لیضرب ابن عمہ بالسیف، اپنے چچا زاد بھائی کو تلوار سے مارتا ہے۔ نبیذ پیتا ہے اور سمجھتا ہے نبیذ پی رہے ہیں، اس میں نشہ ہوتا ہے، اور نشے میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے وہ کہ اپنے چچا زاد بھائی پہ کیا کر دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَرَاحَةٌ كَذَلِكَ، موجودہ لوگوں میں ایک شخص ایسے تھے جن کو اسی طرح کا زخم لگا تھا۔ جو وفد آیا تھا نا، اس وفد میں ایک صاحب ایسے تھے کہ جن کو ان کے چچا زاد بھائی نے اسی طرح مارا تھا، نبیذ پی کے مست ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے تلوار سے کیا کر دیا تھا، حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ سب باتیں آپ کو یا تو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی یا کشف ہوا، بات ہوئی نا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ہم لوگ اس میں پیتے ہیں، کس طرح پیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قوم مانے وہی موجودہ لوگوں میں ایک صاحب ایسے تھے جن کو زخم اسی طرح کا آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس زخم کو چھپا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرتے ہوئے۔ جن کو زخم تھا، یہ بات آپ فرما رہے تھے تو کہہ رہے میں اس زخم کو کیا کر رہا تھا، چھپا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو میں اس زخم کو چھپا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے، پنڈلی میں زخم تھا ان کے۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا، راوی کہتے ہیں ففیما نشرب یا رسول اللہ، ہم کس برتن میں پیئیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا فی اسقیۃ الادم التي یلاس علی افواہھا، چمڑے کے ان مشکیزوں میں جن کا منہ باندھا جاتا ہے، یعنی چمڑے کی مشکیزیں استعمال کرو، کیونکہ مشکیزیں میں مسامات ہوتے ہیں، اس میں ہوا سرایت کرتی ہے، تو اندر ڈالی جانے والی چیز جلدی سڑتی گلتی نہیں ہے، جب پیک ہوگی تو جلدی سڑ گل جائے گی۔ تو فرمایا کہ چمڑے کے ان مشکیزوں میں پیو جن کا منہ کیا کہتا ہے، باندھا جاتا ہے۔ قالوا یا نبی اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ان ارضنا کثیرۃ الجرذان، ہمارے علاقے میں چوہے بہت ہیں، ہماری سرزمین میں وہاں چوہے بہت رہتے ہیں۔ ولا تبقى بها اسقیۃ العدم، اور وہاں چمڑے کے مشکیزیں باقی نہیں رہیں گے، وہ کاٹ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکیداً 3 مرتبہ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، اگرچہ ان کو کھا لیں کیا چوہے، تب بھی جو ہے تم کو مشکیزیں ہی میں پینے کی اجازت ہے۔ یہ سختی آپ نے اسی لیے برتی تاکہ اس چیز کی حرمت اور نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاشج عبد القیس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا ان فیک لخصلتین، آپ کے اندر 2 عادتیں ایسی ہیں یحبہم اللہ، جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک تدبر، غور و فکر کرنا۔ وابی قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادہ قال حدثني غیر واحد لقی ذلك الوقت۔ یہاں پہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ایک کے علاوہ نے، لفظ ہوگا ایک کے علاوہ، ترجمہ ہوگا کئی لوگوں نے،
کیا کہو گے؟ ہاں غیر واحد مطلب کیا ہوگا؟ کئی لوگوں نے، کہ مجھ سے بیان کیا کئی لوگوں نے، اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس وفد سے ملاقات کی تھی، اس وفد سے ملاقات کی تھی۔ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ، انہوں نے تذکرہ کیا ابو نضرہ کا۔ وہ نقل کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، ان وفد عبد القیس لما قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابن علیہ غیر ان فیہ، لیکن اس سند میں تھوڑا الفاظ کا فرق ہے، اس میں یہ ہے وَتُضِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ وَالتَّمَرِ وَالْمَاءِ، وہاں تقذفون تھا، کیا تھا؟ تقذفون تھا نا، تقذفون فیہ من القطیعاء ثم تصبون فیہ من الماء، کہ پہلے تم جو ہے کھجور ڈالتے ہو اور پھر اس میں پانی ڈالتے ہو۔ اس میں یہ ہے کہ تم لوگ اس میں وہی نقیر میں قطیع یعنی وہی جو ایک خاص قسم کی کھجور اور عام کھجور اور پانی ڈالتے ہو۔ ولم یقل سعید او قال من التمر، اس سند کے اندر حضرت سعید نے او قال نہیں فرمایا، نہیں سمجھے؟ اوپر والی سند میں شک تھا کہ قطیع ہے یا تمر ہے، یہاں انہوں نے واو کا استعمال کیا ہے کہ قطیع بھی ڈالتے تھے اور تمر بھی ڈالتے تھے اور پانی بھی ڈالتے تھے، تو حضرت سعید نے او قال من التمر نہیں فرمایا۔ وحدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو قزعة ان ابا نضرة اخبره وحسنا اخبرهما۔ دیکھیے ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی حضرت ابو قزعہ نے کہ ابو نضرہ نے ان کو بتایا، یہ ضمیر کا مرجع ابو قزعہ ہے، کہ ابو نضرہ نے ابو قزعہ کو بتایا اور حسن کو بتایا، اور حسن سے مراد ہے حسن بن مسلم، حسن بن، پھر اخبرہما آیا، یہ تاکید کے لیے ہے کہ انہوں نے یعنی ابو نضرہ نے دونوں کو بتایا، یعنی کہ گویا کہ دو شاگرد ہوئے، کون؟ ایک ابو قزعہ اور ایک حسن بن مسلم، کہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ ان وفد عبد القیس لما اتوا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا نبی اللہ، جب عبد القیس کا وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، جعلنا اللہ فداک، اللہ ہم کو آپ پر قربان کر دے، اللہ ہم کو آپ پر، فماذا یصلح لنا من الاشربہ، ہمارے لیے مشروبات میں سے کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اصل میں مشروبات کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ نے برتن کا حکم بتایا۔ اصل میں مشروب تو شراب جو ہے اس کی حرمت پہلے ہو چکی تھی، تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ کس برتن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کس برتن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ شراب کی حرمت کے بارے میں تو ان کو معلوم ہی تھا، اس لیے آپ نے برتن کے بارے میں فرمایا لا تشربوا فی النقیر، کہ تم لوگ نقیر میں مت پیو۔ ان لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، جعلنا اللہ فداک، اللہ ہم کو آپ پر قربان کرے۔ او تدری من نقیر، کیا آپ جانتے ہیں نقیر کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں چیز نہیں تھی، تبھی تعجب ہوا ان کو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نقیر؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں، الجزع ينقر وسطه، لکڑی کے درمیانی حصے کو چھیلا جاتا ہے، اس کا گودا نکالا جاتا ہے، اور فرمایا ولا فی الدبا، اور نہ پیو تم لوکی والے کدو والے برتن میں، ولا فی الحنطمہ، اور نہ ہرے مٹکے میں، وعلیکم بالموقع، اور تم لازم پکڑو اس مشکیزے کو جس کا منہ بند ہو۔ موقع کہتے ہیں اس مشکیزے کو جس کا منہ کیا کر دیا جائے، باندھ دیا جائے۔